First of all, we are going to start with computing inspired by nature. Computing inspired by nature comprises of all those approaches which are being inspired and motivated by natural phenomena. We will cover the different and highlight the domain of computing inspired by nature. Now, computing inspired by nature is also termed as bio-inspired computation or biologically motivated computing, or sometimes it's also been called with computing with biological metaphor. Now, these are different names which will be used interchangeably throughout this course, or in different types of literature you will see these different types of synonyms for this bio-inspired computing. Bio-inspired computing, as we previously discussed, composed of its different components, and here we have grouped the components of bio-inspired computing into 5 big categories. Category number 1 consists of evolutionary computing, evolutionary algorithms basically. Evolutionary algorithms basically comprise of all those algorithms which are being inspired by natural evolutionary mechanism. It consists of different types of algorithms, including genetic algorithms and genetic programming and some other algorithms which will be discussed in the coming lectures. Another component of this domain is artificial neural networks. Artificial neural networks, they have been inspired by the natural neuronal models. The neuronal models, how they are working and how they are connected to each other. So these artificial neuronal models are used to solve and optimize different types of problems. Swarm intelligence, the other category, swarm intelligence. This has been modeled and inspired from the collective social behavior of social organisms, including insects and some other organisms. And artificial immune system. Artificial immune system, this domain being inspired by the natural immune system of the biological organisms. The neuronal model, also known as the artificial neuron, it gives rise to a field of investigation of its own, and the so-called artificial neural network. And this fantastic field is efficiently used these days in different types of artificial intelligence systems and different types of problem optimization and search problems. And it gives comparatively, it gives better results than its component, its comparative algorithms of the same domain. Artificial neural network, a very, very broad area as well, because the neuronal system of the living organisms is working in a very connective combinatorial manner, and the same being modeled here in artificial neural network. So here are some of the layers of the artificial neuronal model are hidden layers, and you are giving input to the neuronal model and you map the problem. There are some hidden layers and some non-hidden layers, and it gives you an efficient output. Another computing approach motivated by biology that arose in the mid-1960 and gave rise to the field of evolutionary computing. Because it's called evolutionary computing because it extracts its ideas from the natural evolutionary process, how evolution is going on, how it's taking place, and how the stepwise modification with the passage of time is going on in different organisms. Because organisms are modifying themselves, they are modifying their process with the passage of time, gradually and slowly, to achieve its next level and to achieve a perfection. So the same theory and hypothesis being followed in our artificial system, and so all these algorithms based on the same theory, they are called evolutionary algorithms. इस फील्ड के अंदर मल्टीपल एल्गोरिदम्स है, जिनमें कुछ एग्जांपल जेनेटिक एल्गोरिदम्स की है. जेनेटिक एल्गोरिदम्स ने चूँकि डायरेक्टली अपने इंस्पायरेशन जो है वो भी डायरेक्टली डार्विन इवोल्यूशन प्रोसेस से ली हुई है, जिसमें जो एल्गोरिदम डिज़ाइन किया गया है उसमें एक
پاپولیشن پہلے ریز کیا جاتا ہے آف دا ڈفرینٹ آبجیکٹس اور فرام دا ڈیٹا، اس کے اوپر پھر میوٹیشن آپریٹرز اپلائی کرتے ہیں اور سسٹم آپٹیمائزیشن کی طرف چلا جاتا ہے، اور جب تب تک چلتا ہے الگوریدم جب تک پرابلم آپٹیمائز نہ ہو جائے یا سولوشن آؤٹ پٹ نہ آ جائے۔ یہ جینیٹک الگوریدمز، اس کے اندر جو سب کیٹیگریز ہے، مین ٹائپس آف ایولیوشنری الگوریدمز، جینیٹک الگوریدمز ہے، ایولیوشنری اسٹریٹجیز ہے، ایولیوشنری پروگرامنگ ہے، جینیٹک پروگرامنگ ہے، اینڈ کلاسیفائر سسٹمز ہے۔ تو ان کو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کریں گے کمنگ لیکچرز میں۔ دوسری کیٹیگری جو کمپوننٹ کی ہے جو کہ بایو انسپائرڈ کمپیوٹیشن کی ہے، وہ سوام انٹیلیجنس کی ہے۔ Swarm intelligence, the name was coined in the 1980s, and basically it refers to the cellular robotic system in which a collection of simple agents in an environment interacts based on some simple rules. اور یہ simple rules وہ ہوتے ہیں کہ ایک collective system ہوتا ہے جو کہ individual simple rules سے مل کر بنتا ہے۔ فار ایگزامپل مختلف آرگینزمز جو ہے، فار ایگزامپل فلاک آف برڈز یا اینڈ کالونیز میں ہم نے ایگزامپلس پڑھے کہ ہر ایک انڈیویجول اپنے انڈیویجول لیول کے اوپر اپنی ڈیوٹی پرفارم کر رہا ہوتا ہے، لیکن وہ ساروں کی جو ڈیوٹیز ہے ان کو کلیکٹیولی دیکھا جائے تو ایک پورا کلیکٹیو ان کا بیہیویئر بن جاتا ہے جو کہ ایک بڑا کام سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ تو سوام انٹیلیجنس میں بیسیکل انسپائریشن جو ہے لی گئی ہے فرام دا کلیکٹیو بیہیویئر آف سوشل آرگینزمز انکلوڈنگ انسیکٹس اینڈ ادر آرگینزمز۔ اور یہ جو سوام انٹیلیجنس کی فیلڈ ہے، اس کی بھی الگوریدمز ناؤ ڈیز بہت سارے سسٹمز میں یوز کی جا رہی ہے، بیکاز دیز الگوریدمز آر آلسو پرفارمنگ ویری ویل ان ڈفرینٹ سینیریوز۔ نیکسٹ کیٹیگری ہے بایو انسپائرڈ کمپیوٹنگ کی، آرٹیفیشیل امیون سسٹم۔ جس طرح اس کے نام سے ظاہر ہوتا ہے آرٹیفیشیل امیون سسٹم، اس کی انسپائریشن جو ہے وہ امیون سسٹم سے لیا گیا ہے۔ امیون سسٹم ہمارے باڈی میں یا کسی دوسری آرگینزم میں کام کر رہا ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی پیتھوجن یا کوئی وائرس یا کوئی بھی چیز جب باڈی کو اٹیک کرتا ہے تو ہمارا امیون سسٹم پرووک ہوتا ہے اور ریئیکٹ کرتا ہے ان اے ڈیفینس مینر۔ تو جو آرٹیفیشیل امیون سسٹم ہے، ان کی جو انسپائریشن ہے وہ امیون سسٹم سے لی گئی ہے، اور کمپلیکس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے یہ الگوریدمس کام کر رہے ہوتے ہیں۔ دو دس از اے ینگ فیلڈ جسٹ اروز ان 1980s ایز ویل۔ اس کی فیلڈ کی بھی بہت سارے اپلیکیشنز ہے۔ اپلیکیشن ایریا رینجز فرام بایولوجی ٹو روبوٹکس، اور بہت سارے ٹائپس کے سسٹمز میں اس کو یوز کیا جا رہا ہے۔ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ جتنی بھی ہم یہ مختلف ٹائپ کے بایو انسپائرڈ کمپیوٹیشنز کے جو کمپوننٹس مختلف سسٹمز میں یوز کر رہے ہیں، ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر ایک سینیریو میں دے آر ایکولی پرفارمنگ، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ کوئی ایک اچھا ہے تو کوئی ایک اس میں سے کمزور اسٹریٹجی ہے۔ ڈپینڈنگ اپان دا سینیریو ہم نے ان کو سلیکٹ کر کے ان کو یوز کرنا ہے۔ اب ان کو کیسے یوز کریں گے وہ ان ڈیٹیل ہم کمنگ لیکچرز میں ڈسکس کریں گے۔